اور یاد رکھیں جو بندہ بھی افراط و تفریط کے شکار ہوگا، جو بندہ بھی شریعت کے معاملے میں طبیعت کو گھسیڑے گا، وہ بندہ دین کا نقصان کرتا ہے، اپنا ایمان بھی خراب کرتا ہے اور دین کا نقصان بھی کرتا ہے۔ اور جو بندہ طبیعت کی بجائے شریعت کو فوقیت دیتا ہے کہ میری طبیعت کیا چاہتی ہے، نہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، تو جب آپ شریعت کو سامنے رکھ کے معاملات چلائیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ یقینی بات ہے، اگر شریعت کو سامنے رکھ کے آپ کوئی بھی دینی قدم اٹھائیں گے، اس میں اللہ رسول کی رضا بھی شامل ہوگی۔ اور جب رضائے خدا اور رضائے مصطفیٰ کو سامنے رکھ کے آپ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں تائید الہی اور تائید مصطفیٰ شامل ہوتی ہے، برکتیں شامل ہوتی ہیں، رحمتیں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک بندہ قرآن مجید پڑھے اور کہے جی میں تو اس لیے صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس لیے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے صحابہ کا احترام کرتا ہوں کہ مجھے قرآن نے حکم دیا یہ آیتیں، اور ساری زندگی وہ آیتیں پڑھ رہا ہے، آیتیں بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے، استدلال بھی ٹھیک کر رہا ہے، صحابہ کا ذکر بھی قرآن و سنت سے کر رہا ہے، کر تو ساری زندگی نیکی کے کام رہا ہے، مگر اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا یا اہل بیت کا احترام نہیں کرتا، اہل بیت کا ادب نہیں کرتا، تو ساری زندگی صحابہ کا ذکر خیر اسے کوئی نفع نہیں دے گا۔ اسی طرح ساری زندگی آل کا ذکر کرے، اولاد رسول کا ذکر کرے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا ذکر خیر کرے، مگر دوسری طرف ساری زندگی آل بیت کا تذکرہ کرتا رہے، زندگی بیت گئی اسے آل رسول کے نعرے لگاتے ہوئے، اور قرآن پڑھ رہے، حدیث پڑھ رہے، ٹھیک پڑھ رہے، لیکن صحابہ کا ذکر کرنے میں ہچکچاتا ہے، تو یہ صحیح اہل بیت کا ذکر خیر بھی اسے ایک رتی برابر بھی نفع نہیں دے گا۔ بات پہلے پڑھ گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب پورے پورے آپ اسلام میں داخل ہوں گے تو اسلام پھر آپ سے تقاضا کرے گا کہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرو، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرو، حضور کے صحابہ کا بھی احترام کرو، حضور کے اہل بیت کا بھی احترام کرو۔ کیونکہ جب ہم قرآن و سنت سے ہی ہم نے رہنمائی لینی ہے نا، یا اپنی طبیعت سے کچھ کرنا ہے، قرآن و سنت، تو بھائی سب سے پہلے تو دیکھا یہ جائے کہ قرآن و سنت ہمیں ملے کہاں سے۔ اب پہلے جب قرآن نازل ہوا تو دیانتداری سے اس معاملے میں بندے کو موقف اختیار کرنا چاہیے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اکٹھا نازل ہوا یا وقفے وقفے سے 23 سالوں میں؟ اب جو قرآن نازل ہوتا کیا وہ کاغذ پہ لکھ دیا جاتا؟ نہیں، مختلف طریقے تھے قرآن مجید کے اکٹھا کرنے کے۔ کہیں جناب کسی چمڑے پہ لکھا جا رہا ہے، کہیں جناب والا جو اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈی ہوتی ہے ان پہ لکھا جا رہا ہے، کہیں کپڑے پہ اس کو جناب والا رقم کیا جا رہا ہے، تو مختلف جناب پتھروں پہ اس کو لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پتھروں پر موجود ہے، شانے چوڑی شانے کی جو ہڈی ہے اونٹ کی، زیادہ تر اس پہ قرآن مجید کی آیات لکھ دی جاتی تھی، چمڑے پہ لکھ دی جاتی تھی، جیسا جس کو سہولت ہوتی تھی۔ تو یہ لوحیں جو تھی یہ مختلف صحابہ کے پاس مختلف مواقع میں موجود تھی۔ یوں قرآن اکٹھا ایک جلد میں یوں نہیں تھا جس طرح آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔